بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں صدر شدر، میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، صحافی عمران ریاض خان نے برطانیہ پہنچ کر اپنی ایک تصویر شیئر کی اور اس کے بعد انہوں نے اب ایک انٹرویو بھی دیا ہے۔ اپنے انٹرویو میں انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، وہ پاکستان چھوڑ کر باہر کیوں گئے، جب وہ باہر جا رہے تھے تو راستے میں ان کے ساتھ کیا مشکلات، کیا مصائب جو پیش آئیں، تو یہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا ہے۔ تو یہ مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ کچھ بڑی اہم ویڈیوز ہیں جو آپ کو دکھاؤں گا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا اور لائک کر دیں۔ کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد ضرور لکھیں۔ ناظرین کرام، صحافی عمران ریاض خان سے جو پہلا انٹرویو کیا ہے وہ عثمان چودھری صحافی ہیں، انہوں نے کیا ہے۔ اور اپنے اس انٹرویو میں انہوں نے عمران ریاض خان سے جو پہلا سوال کیا وہ یہ ہے کہ کیا آپ ڈنکی لگا کر لندن گئے؟ اب اس سوال پر عمران ریاض خان نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ڈنکی لگا کر تو لوگ پیسہ کمانے باہر جاتے ہیں، میں تو جان بچا کر ہجرت کر کے باہر گیا ہوں۔ میں پچھلے 1 سال سے سوات میں تھا، مجھے کنفرم خبر آ گئی تھی کہ یہ مجھے اب جان سے مار دیں گے۔ نے کہا کہ میں 1 سال سے سوات میں تھا، لیکن مجھے اب خبریں آ رہی تھی کہ مجھے اب جان سے مارنے کی یہ تیاریاں ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ تو جس کے بعد مجھے قاسم سوری نے بھی یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ پاکستان چھوڑ دیں، ملک چھوڑ دیں اور آپ باہر چلے جائیں، کیونکہ یہ ملک چھوڑنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ عمران ریاض خان نے کہا کہ میں نے ملک سے نکلنے کے لیے 3 کوششیں کی، پہلی کوشش ناکام ہوئی، دوسری کوشش میں 8 گھنٹے پہاڑوں پر چلتا رہا، پھر قاسم سوری نے میرا جن لوگوں سے رابطہ کروایا، قاسم سوری پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ قاسم سوری نے میرا جن لوگوں سے رابطہ کروایا وہ پشتون شیر کے بچے تھے، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ یعنی کہ قاسم سوری نے ہی عمران خان کو کہا کہ آپ ملک چھوڑ دیں، قاسم سوری نے ہی عمران ریاض خان کا جو ہے وہ رابطہ کروایا ایسے لوگوں سے، ایسے شخص سے جس نے اس کی مدد کی، اس نے جو ہے وہ اس کو سوات میں تھے، سوات سے اس کو نکالا اور اس کو باہر کا جو ہے وہ راستہ دکھایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 17 گھنٹے جو ہے وہ سفر کیا، 17 گھنٹے سفر کے دوران ہمارے پاس جو چیزیں تھیں وہ 4 سیب تھے اور 1 پانی کی بوتل تھی جس کے اوپر ہم نے گزارا کیا، یہ عمران ریاض خان نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں جانوروں کے حملے سے جنگل سے گزر کر گئے ہیں، جنگل سے گزر کر باہر نکلے ہیں، میں جانوروں کے حملے سے زخمی ہو گیا اور مجھے انفیکشن ہو گیا، زخم خراب ہو گیا اور کئی دن تو میں سیدھی طرح بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرا سفر اس دن ختم ہوگا جس دن میں پاکستان واپس آ جاؤں گا۔ ایک محب وطن پاکستانی ہے تو اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک میں، اپنے وطن میں، اپنی سرزمین پر رہے۔ تو عمران ریاض خان بھی کہتے ہیں کہ میرا اصل سفر اس دن ختم ہوگا جس دن میں اپنے وطن پاکستان میں واپس آ جاؤں گا، یہ عمران ریاض خان نے کہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، اب یہ عثمان چودھری جو صحافی ہیں، انہوں نے عمران ریاض خان سے ایک اور سوال کیا کہ جب آپ برطانیہ پہنچے تو وہاں جب آپ اپنی فیملی سے ملے، بچوں سے ملے، تو کیا تاثرات تھے، ٹھیک ہے، کیا معاملہ تھا؟ تو عمران ریاض خان نے جواب دینے کہا کہ میرے بچے کہتے ہیں کہ پاکستان واپس چلیں، تو میں ان کو کیسے سمجھاؤں کہ اگر ان کا باپ پاکستان واپس گیا تو وہ نہیں رہے گا، یعنی کہ اگر عمران ریاض خان واپس پاکستان گئے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا، یہ بات میں اپنے بچوں کو کیسے سمجھاؤں؟ آپ اندازہ کریں کہ ایک صحافی، ایک محب وطن پاکستانی جس کے اوپر اس کی اپنی ہی سرزمین جو ہے وہ تنگ کر دی گئی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح صحافی ارشد شریف کے اوپر تنگ کر دی گئی تھی، اس کا بھی جرم یہ تھا کہ وہ سوال کرتا تھا، اور عمران ریاض خان کا بھی جرم یہ ہے کہ یہ سوال کرتا ہے اور جواب مانگتا ہے، لیکن صحافی کا کام ہی سوال کرنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کیا پاکستان کے اندر پیکا ایکٹ کا قانون جو ہے وہ لاگو ہو چکا ہے، تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کوئی ہم سے سوال نہ کرے، کوئی کسی کو ہمیں جواب نہ دینا پڑے، تو یہ سارا معاملہ ہے۔ پیکا ایکٹ کے خلاف شفا یوسف زئی ایک اینکر پرسن ہے، ان کی یہ آپ ویڈیو دیکھیں، انہوں نے اپنے گلے میں زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں، خود کو جکڑا ہوا ہے اور یہ تاثر دے رہی ہیں، یہ دنیا کو دکھا رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، ان کا گلا دبایا جا رہا ہے کہ ان کی آواز نہ نکلے، ان کی زبان کاٹی جا رہی ہے کہ ان کی آواز نہ نکلے، وہ خاموش رہیں۔ یہ کہا کہ گلے میں زنجیریں ڈال کر نظام کو پوری دنیا میں مکمل ایکسپوز کر دیا ہے، مزید ہمیں جیلوں میں بند ہونا قبول نہیں ہے۔
یعنی کہ صحافیوں کو جو بولتا ہے، جو خبر دیتا ہے، صحافی کا کام خبر دینا ہوتا ہے، صحافی کا کام سوال کرنا ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں اب جو ہے یہ ایک جرم بن چکا ہے سوال کرنا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور بڑی اہم خبر ہے، وہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے پاکستان میں جو غربت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن عوام 25 کروڑ عوام جس نے ووٹ دے کر حکومت کو ووٹ دیا اور اسی کے ووٹ کو جو ہے وہ غلط استعمال کیا گیا، اور اب اتنا غلط استعمال کیا جا رہا ہے کہ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں جو ہے وہ بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ غریب قوم پر بڑا بوجھ، ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافہ، ہر رکن کو 5,19,000 روپے تنخواہ کی مد میں ملیں گے۔ پہلے تنخواہ 1.5 لاکھ سے زیادہ تھی، یعنی کہ پہلے 1.5 لاکھ سے زیادہ تنخواہ تھی، لیکن اب ان کی تنخواہوں میں تقریباً 5,19,000 روپے کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام یہ آپ ایک ویڈیو دیکھیں، ایک اینکر ہیں وہ انٹرویو کر رہے ہیں، اور اپنے انٹرویو میں وہ ایک شخص سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا گزارا جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ عوام نے جس کو منتخب کیا ہے ان کی تنخواہوں میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے، ان کا جو ہے وہ لاکھوں میں اب گزارا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ بڑے بڑے پروٹوکول ملتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ملتی ہیں، ان کو سرکاری جو ہے وہ تیل وغیرہ ہر چیز ان کو سرکاری ملتی ہے، لیکن 1.5 لاکھ میں ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ لیکن ایک غریب جو ہے وہ جو ریڑھی لگاتا ہے، اس کی ریڑھی توڑی جا رہی ہے، اس کے کاروبار کو تباہ کیا جا رہا ہے، صرف اور صرف یہ جو ناجائز تجاوزات آپریشن کیا جا رہا ہے۔ لیکن کم از کم آپ یہ تو سوچیں کہ جو ریڑھی لگا کر بیچارہ کھڑا ہے، وہ اپنے بچوں کا اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے کھڑا ہے، وہ مجبوری کے تحت کھڑا ہے، اس کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے۔ جہاں تو آپ ان کو کاروبار دیں تو وہ ریڑھیاں چھوڑ دیں، لیکن ان کی ریڑھیاں توڑی جا رہی ہیں، ان کو جو ہے وہ بے روزگار کیا جا رہا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو گلی سڑی سبزیاں کھلانے پر مجبور ہوں۔ یہ شخص کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ دودھ بھی پانی ڈال کر پورا ہوتا ہے، اس سے اچھی تو عمران خان کی حکومت تھی، روٹی تو پوری ہوتی تھی، یہ شخص کہہ رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کی یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ اب لوگ جو ہے وہ روٹی بھی پوری نہیں کر سکتے۔ ناظرین کرام یہ جو موجودہ فارم 47 ہیں، یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ اپنی جو حکومت ہے جس کی جڑیں بالکل کھوکھلی ہیں، جس کی بنیاد فارم 47 ہے، اس کو بچانے کے لیے اداروں کے اندر اپنی مرضی کے لوگ جو وہ تعینات کر رہے ہیں۔ عدالتوں کے اندر انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کر کے عدالت کے اندر ایک آئینی بینچ بنوایا ہے۔ انہوں نے اپنی مرضی کا جو چیف جسٹس تھا اس کو جو ہے وہ سائڈ کر دیا ہے، اس کو اب کوئی اختیار ہی نہیں دیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کیس چل رہا ہے کہ آئینی بینچ کے پاس کیا اختیارات ہیں، اور جو باقی ججز ہیں، سینئر ترین ججز ہیں، ان کے پاس کیا اختیارات ہیں، یہ بھی کیس چل رہا ہے۔ تو ایک خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک نئے لائے جانے والے جج کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دیے جانے کی اطلاعات آ رہی ہیں، یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 2 نئے ججز مزید لائے جائیں گے، جن کو جو ہے وہ چیف جسٹس بھی بنایا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو یہ تو صورتحال بن چکی ہے۔ تو ناظرین کرام اب تک کے لیے اتنے بہت سارا خیال رکھے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ پاکستان زندہ باد۔